السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہاسٹل کا کھانا۔ ہاسٹل کی دیواریں خاموشی سے بولتی، ہر کمرہ الگ الگ دنیا سا لگتا تھا۔ نئے چہروں میں اجنبیت بسی ہوتی تھی، مگر دل کہیں گھر میں اٹکا ہوتا۔ ہر شام ایک اداسی ساتھ لاتی اور رات یادوں میں بھیگ جاتی تھی۔ یہاں سب کچھ تھا مگر کچھ کم تھا۔ کھانے کے ہال میں رش بڑھ جاتا تھا، پلیٹوں کی آواز گونجتی ہر طرف، ہر کوئی جلدی میں اپنی جگہ ڈھونڈتا، مگر ذائقوں میں اپنائیت نہ تھی۔ دال کی خوشبو بھی اجنبی لگتی تھی، روٹی جیسے بس رسم نبھا رہی ہو، اور دل ہر نوالے پر ٹھہر جاتا تھا۔ وہ لڑکا خاموشی سے بیٹھا رہتا، پلیٹ میں کھانا مگر دل نہیں لگتا تھا۔ ہر دیواروں سے گھر کی یاد دلاتا، ماں کے ہاتھ کا ذائقہ یاد دلاتا، جہاں ہر چیز میں محبت کھلی ہوتی تھی اور ہر نوالا سکون بن جاتا تھا۔ یہاں سب کچھ پھیکا سا لگتا تھا، ساتھ ہی ہنسی مذاق میں مصروف رہتے، کوئی شکایت کرتا، کوئی ہنستا، کسی کو نمک کم لگتا زیادہ، مگر سب کھاتے اور آگے بڑھ جاتے۔ زندگی کی مصروفیت سنبھال لیتے، اور کچھ دل اب بھی خالی رہتے تھے جو گھر کی گرمی کو ترستے تھے۔ ایک دن لڑکا دیر سے آیا، کھانے کا ہال تقریباً خالی تھا، چند پلیٹیں میزے پر باقی تھی، روشنی مدھم سی تھی۔ اس نے خاموشی سے کھانا لیا اور کونے میں جا بیٹھا، جہاں یادیں زیادہ قریب تھی۔ اس نے پیرنے والا آہستہ اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے چکھا، جیسے کسی احساس کو تلاش کرے، مگر ذائقہ پھر بھی ادھورا۔ آنکھوں میں نمی سی ابھر آئی اور دل بھر سا گیا۔ اچانک یادوں کا دروازہ کھل سا گیا۔ اسے وہ رات یاد آنے لگی جب سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ہنسی مذاق محبت ساتھ ہو رہی تھی۔ ماں بار بار پوچھتی رہتی تھی، کیا اور چاہیے بیٹا، بتاؤ۔ وہ لمحے اب خواب جیسے لگتے تھے جو ہاتھ سے پھسل گیا۔ خاموشی سے ہاسٹل کی گھڑی ٹک ٹک کر رہی تھی، وقت کو آگے دھکیل رہی تھی مسرت، مگر دل ماضی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ جہاں سب کچھ مکمل محسوس ہوتا، یہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک خلا ہمیشہ ساتھ تھا جو کسی چیز سے بھرنے والا نہ تھا۔ اگلے دن اس نے کچھ بدلا، کھانے کے بعد جلدی پہنچا، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور باتوں میں خود کو شامل کیا۔ ہنسی میں تھوڑا سا سکون ملا، دل نے ہلکا سا محسوس کیا جیسے بوجھ کچھ کم ہو گیا۔ ایک دوست نے مذاق میں کہا، یہ دال بھی کبھی اچھی لگے گی۔ سب ہنس پڑے اس بات پہ اور وہ بھی مسکرا دیا آہستہ سے۔ شاید کچھ یہی لمحے اہم ہوتے ہیں جو اجنبیت کو کم کر دیتے ہیں، دل کو تھوڑا قریب لاتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، عادت بنتی گئی، کھانے کا ذائقہ مانوس ہونے لگا۔ اگرچہ گھر سے جیسا کبھی نہ ہوا، مگر دل نے سمجھوتا سیکھ لیا۔ ہر جگہ اپنی حقیقت ہوتی ہے اور ہر سفر کچھ سیکھ جاتا ہے، زندگی کا ایک نیا روپ دیتا ہے۔ وہ اب کبھی کبھار خود پکاتا، چھوٹے چھوٹے چولہے پر سادہ سا کھانا، اس میں وہی خوشبو تلاش کرتا جو گھر سے جڑی یادوں میں تھی۔ کبھی کامیاب ہوتا، کبھی نہیں، مگر خاموش کوشش سے خوشی دیتی، جیسے گھر کا ایک حصہ پاس ہو۔ ہاسٹل کی زندگی نے تو سکھایا کہ کمیوں میں بھی خوشی ڈھونڈو اور ہر ذائقہ مکمل نہ بھی ہو، مگر لمحے خوبصورت ہو سکتے ہیں اگر دل انہیں قبول کر لے اور یادوں کو طاقت بنا دو، نہ کہ صرف ایک در سمجھو۔ اب جب وہ پلیٹس اٹھاتا ہے ہاتھ میں تو شکر ادا کرتا ہے خاموشی سے، کسی سے سیکھنے کا موقع ملا، خود کو سمجھنے کا وقت ملا، اور زندگی کے چھوٹے سبب جو کتابیں میں کبھی نہیں ملتے مگر وقت کے ساتھ سمجھ آتے ہیں۔ ہاسٹل کھانا اب بھی سادہ، مگر دل میں کڑواہٹ نہ تھی، کیونکہ اس نے خود کو بدلا، نظر کی نئے زاویہ دی۔ اب ہر دیوار ایک سبق بن جاتا تھا اور ہر دل ایک نئی کہانی جو اسے مضبوط بناتی رہی۔ ایک دن وہ گھر واپس لوٹا، ماں کے ہاتھ کا کھانا سامنے، پیراگراف لگی، مسکرایا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ اس نے دل سے شکر ادا کیا کہ اس نے دونوں ذائقے چکھے اور زندگی کو قریب سے جانا۔ ہاسٹل کے دن اب یاد بنے، مگر ان میں سیکھا بہت کچھ جو زندگی بس ساتھ رہے گا اور ہر مشکل میں کام آئے گا۔ یہی سفر انسان کو بناتا ہے، ہر کمی کو طاقت دیتا ہے اور ہر دل اسے قبول کر لے۔